اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبل دی مدد کعبہ ایما مدد سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفا حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں اے شرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پورا مجمع باواز بلند درود پاک کی ڈالیاں پیش کریں اور باواز بلند ایمانداری کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور باواز بلند پورا مجمع جھوم کر کے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا ایک وصول ہے جماعت کم ہو لیکن جماعت میں دم ہو اس لیے کہ یہ خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دے گی جینا ہے اس دور میں تو کوہرام مچا جا محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی نئی کشتی نئی آندھی نئی طوفان پیدا کر اور مزہ ہے مرنے جینے کا ہمیں خطروں کے دامن میں دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر تھوڑی دیر آپ حضرات اپنی بیداری کا ثبوت دیں چند شعر آپ تمامی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں اور پھر انشاءاللہ تعالی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھوڑی دیر ہماری گفتگو ہوگی آیا نہ کوئی حرف الف لام بچ گیا بول دو بھیا مچل کے بولیں سب لوگ سبحان اللہ دیکھیے آپ لوگ بیٹھے ضرور ہیں اللہ رب العزت چند سیاحین فرشتوں کی ایک جماعت مقرر کی ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے پھر مرضی آپ کی چاہے خاموش بیٹھ کر کے بولیں سنیں اور چاہے بول کر کے سنیں چند سیاحین فرشتوں کی اللہ رب العزت ایک جماعت مقرر کی ہے ان فرشتوں کا ایک کام ہوتا ہے جہاں اللہ کے رسول کی محفل سجی ہوتی ہے فرشتے آتے ہیں اور اپنے نورانی پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیا کرتے ہیں بولو مچل کے اور بلند آواز سے بولے اپنے نورانی پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیا کرتے ہیں اور جیسے ہی محفل ختم ہوتی ہے اللہ کے حضور وہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں اللہ رب العزت سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ان فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو فرشتے عرض گزار ہوتے ہیں مولا چند دیوانے تیرے رسول کی محفل سجائے ہوئے تھے میں اسی محفل سے آ رہا ہوں میں اسی محفل سے آ رہا ہوں فرشتے عرض گزار ہوتے ہیں مولا چند دیوانے تیرے رسول
کی محفل سجائے ہوئے تھے، میں اسی محفل سے آ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فرشتوں و دیوانے کیا چاہتے ہیں، اس محفل کا بدلہ کیا چاہتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت سے وہ فرشتے گزار ہوتے ہیں مولا جب وہ دیوانے اس محفل کے بدلے اپنی گناہوں سے توبہ چاہتے ہیں، جہنم سے آزادی چاہتے ہیں، اس محفل کے بدلے جنت چاہتے ہیں، جنت۔ تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس محفل میں موجود سبوں کے گناہوں کی میں مغفرت کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مختار کی آمد۔ فرشتے عرض گزار ہوتے ہیں مولا چند لوگ ایسے تھے جو اس طرف سے راستہ تھا، اس راستے سے گزر رہے تھے، مولا انہیں کس کھاتے میں ڈالوں؟ تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فرشتوں جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان کے وسیلے سے جو چند منٹ ٹھہر کر کے اپنے گھر کو واپس چلا گیا ہے، اس کی بھی گناہوں کی میں آج مغفرت کر رہا ہوں۔ مچل کر کے بولے سب لوگ بابا سے بلند، آیا نہ کوئی ہر الف لام بچ گیا، یعنی رسول پاک کا پیغام بچ گیا۔ پورا مجمع بولے بھائی، اور بلند آواز سے بولے، اور لہک کر کے بولے، مچل کر کے بولے، آیا نہ کوئی ہر الف لام بچ گیا، یعنی رسول پاک کا پیغام بچ گیا، اور آتی ہے لوگ کے نیزے سے شبیر کی صدا، آتی ہے لوگ کے نیزے سے شبیر کی صدا، سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا۔ مچل کر کے بولے بلند آواز سے، سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا۔ یقیناً آپ لائق مبارکباد ہیں کہ آج نبی کی آمد پر آج محفلیں منعقد کیے ہیں۔ میں بھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کی تمہارے پاس آیا رب کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب۔ نور سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے جو کہ میرے نبی پر نازل ہوئی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اسی قرآن سے پوچھ لیں، اے قرآن تو میرے نبی پر نازل ہوا ہے، قرآن میرے نبی کی عظمت بیان کر، میرے نبی کی رفعت بیان کر، میرے نبی کی بلندی بیان کر، میرے نبی کی برگزیدگی بیان کر۔ تو قرآن کہتا ہے یہی رحمت للعالمین ہے، یہی شفیع المذنبین ہے، یہی خاتم النبیین ہے، یہی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن پہچاننا، تو قرآن کہتا ہے بالکل آسان ہے، جو آگ کے انگاروں پر اپنا قدم رکھ دے آگ گلے گلزار ہو جائے، اسے ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں۔ اندھے کے آگ پر ہاتھ رکھ دے بینائی آ جائے، اسے عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں۔ اور پتھر پر عصا مار کر جو اس سے چشمہ نکال دے، اسے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں۔ لیکن انگلیوں کی کھائیوں سے جو پانی نکال دے، اسے محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ۔ وہ رسول تشریف لا رہے ہیں، وہ رسول تشریف لا رہے ہیں۔ رسول کے آنے سے پہلے جناب عبداللہ کا وصال ہوتا ہے، جناب عبداللہ کا وصال ہوتا ہے۔ میں بارگاہ غوث اعظم میں عریضہ پیش کیا، عالم تصور میں بارگاہ غریب نواز کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، عالم تصور میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا۔ نبی آتے تو عبداللہ کا وصال ہوتا، نبی شکم آمنہ میں ہے عبداللہ کا وصال کیوں، نبی شکم آمنہ میں ہے عبداللہ کا وصال کیوں؟ تو بارگاہوں سے آواز آتی ہے عتیق رحمت عبداللہ کا وصال ایک راز ہے۔ میں نے پوچھا وہ راز کیسا؟ آواز آتی ہے عتیق رحمت ممکن ہے اگر عبداللہ زندہ رہتے تو آپ کی نسل سے آمنہ کے بطن سے کوئی دوسرا بیٹا پیدا ہوتا، وہ بیٹا مکے
حضرات محترم یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جناب عبداللہ کا وصال تو سمجھ میں آتا ہے. کسی کے پاس ایک بیٹا ہو, کسی کے پاس دو بیٹا ہو, تو چھوٹا بڑے کو بڑا بھائی اور بڑا چھوٹے کو چھوٹا بھائی. اور یقیناً اگر عبداللہ زندہ رہتے, یقیناً عبداللہ زندہ رہتے, آپ کی نسل سے کوئی دوسرا بیٹا پیدا ہوتا, وہ بیٹا میرے محبوب کو اپنی طرح کہتا, اپنے جیسا کہتا, اپنے مثل کہتا, اپنے مثال کہتا, تو تھانوی کو کہنے کا موقع مل جاتا, اشرف علی کو کہنے کا موقع مل جاتا, لیکن موقع نہ ملا. لیکن دوستو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو سیدہ آمنہ کا وصال کیوں ہو جاتا ہے؟ سیدہ آمنہ کا وصال کیوں ہوتا ہے؟ تو بارگاہوں کا رخ کرتا ہو تو بارگاہوں سے آواز آتی ہے, عتیق احمد سیدہ آمنہ کا وصال بھی ایک راز ہے. میں نے پوچھا وہ راز کیسا؟ آواز آتی ہے عتیق احمد سیدہ آمنہ کا وصال بھی ایک راز ہے. میں نے پوچھا وہ راز کیسا؟ آواز آتی ہے ممکن ہے اگر سیدہ آمنہ زندہ رہتی اور یہ ظالم سماج سیدہ آمنہ کو نکاح ثانی پر مجبور کرتا اور سیدہ آمنہ ان کے دباؤ میں آ کر کے نکاح ثانی کر لیتی, تو آپ کی کوکھ سے کوئی دوسرا بیٹا پیدا ہوتا. وہ بیٹا میرے محبوب کو اپنا سوتیلا بڑا بھائی کہتا, اپنے جیسا کہتا, اپنے مثل کہتا, اپنے مثال کہتا. اسی لیے اللہ رب العزت نے عبداللہ کو اٹھایا تاکہ روئے زمین پر کوئی میرے محبوب کو اپنا بڑا بھائی نہ کہہ سکے, اور سیدہ آمنہ کو اٹھایا تاکہ روئے زمین پر کوئی میرے محبوب کو اپنا سوتیلا بڑا بھائی نہ کہہ سکے. اسی لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے جیسا نہ ہوا, نہ ہے, نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ, نہ ہوا, نہ ہے, نہ ہوگا. اور میرے مصطفیٰ کو جو بھی اپنی طرح بشر سمجھے کوئی اس سے پڑھ کے گدھا, نہ ہوا, نہ ہے, نہ ہوگا. اور رسول تشریف لا رہے ہیں, اور رسول تشریف لا رہے ہیں, اپنے تو اپنے غیر بھی اس رسول کی آمد کا تذکرہ کرتے ہیں. دھرمپال نبی کے آنے کا کرتا ہے استقبال, بھاگوتم بھوتلم سواگتم منگلم, سواگتم سواگتم ہے نبی ہے منگلم, دکھرم سکھرم جیونم منگلم, منگلم ہے نبی ہے شبی ہے منگلم, منگلم کارنم سرجنم منگلم, منگلم پرانم کتھا مہو منگلم, منگلم ہے بہو آمنہ منگلم, منگلم ہے حریمہ سدھی منگلم, سراونم منگلم, باونم منگلم, پنڈتم پنڈتم منگلم, کوسلم جواہرم نرملم سیتلم, بھوپلم جگیو منگلم. اے مصطفیٰ آپ کی آمد کو سلام, اے مصطفیٰ آپ کے پتا کو سلام, اے مصطفیٰ آپ کی ماتا کو سلام, اے مصطفیٰ آپ کی ماتا کو سلام. اور جو غلام آپ کی چرنوں میں آ جائے ان غلاموں کو سلام. تبھی تو بریلی سے اعلیٰ حضرت نے دیا یہ پیغام, جس روحانی گھڑی جانا اس دل افروز ذات پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن عید میلاد النبی. حضرات محترم وہ رسول تشریف لائے, یہاں نہ کچھ بات رکھو, وید قرآن ست برشو, بے شرف فلتا سہاوے, سوتل بھوپ یکسنو گھبراوے, سمجھو سن تاکے ہوئے, سندرم دام آواز سے ہوئے, سندھ وکرم یہ دوہا ان کا, مہان موکن سرد ان کا, آسلی بھوت پریت دکھاوے, اپنی مذہب کا سمجھاوے, چت سندرم سم کے پیارے, تاکہ بنسوں کے بھو بوارے, حکم ہوئے تیج اپارا, اپنی آوے انل مجارا, تبلغ سندرم شیخے ہوئے, بنا علماء پار نہ ہوئے, تپش منس پیکن پیکاری, سرد رام ہوئے ورد دھاری, بغیر علماء سرد رام ہوئے ورد دھاری. تم لاکھ عبادت کر لو اور تمہاری عبادت میں اگر مصطفیٰ کی عادت نہ پائی جائے, تم لاکھ تپسیا کر لو تمہاری عادت میں اگر مصطفیٰ کی عادت نہ پائی جائے, بغیر علماء بغیر درود و سلام کے تو پیکن میں نہیں جا سکتا, جنت حاصل نہیں کر سکتا. اس وید کی تشریح صرف دو شیر سے سماعت فرمائے کہ اگر جنت میں جانے کا تمنا ہے تمانی کا, گلے میں ڈال لے
غلامی کا